اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی ہے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، دو بھاری قافلے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے، ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہے۔ اب یہاں اس آیت میں آیت نمبر 33 میں براہ راست ان سے خطاب ہے، اے گروہ جن اور اے گروہ انس، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم، اگر تمہارے اندر استطاعت ہے، طاقت رکھتے ہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے، کناروں سے، تنفذوا تو نکل جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، نہیں نکل سکو گے مگر اللہ تعالیٰ کی سند کے ساتھ۔ یہ آیت مبارکہ مشکلات القرآن میں سے ہے، پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم جو ہے کائنات کے بارے میں، کاسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا۔ لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر، اس سے آگے نہیں۔ جیسے کہ آ چکا ہے، میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنات کے لیے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے، یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولان گاہ ہے، اس میں یہ جائیں جدھر جائیں چلے جائیں، اس سے آگے نہیں۔ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلہ طے کرتے ہیں، وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں، لیکن اس پورے سولر سسٹم تک بھی ان کی رسائی ممکن نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل کائنات، کل یونیورس، اور کل یونیورس کے کناروں سے نکل بھاگنا، اس کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو جانا، یعنی یہ کہ جہنم میں پڑنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں۔ کاش کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس روز انسان چاہیں گے کہ اس طرح زمین شق ہو جائے، وہ اس میں دھس جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائے۔ یہ تو ہوگا یوم الحساب کو۔ لیکن سوال یہ ہے کہ من اقطار السماوات والارض، تمام آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنا، معدوم ہونا، یہ بھی بس میں نہیں ہے۔ اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں، ہمیں وجود عطا ہوا ہے، اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہے۔ ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں، معدوم نہیں ہو سکتے، یہ بھی ہمارے اختیار سے باہر ہے۔ اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں بغیر اذن رب۔ یہاں پر ویسے جو الا بسلطان، اللہ کا حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کی سند، اس طرح کی کوئی بات ہے، اگرچہ عام طور پر بات وہ سمجھی گئی ہے جو پہلے میں نے بتایا، میرا گمان یہ ہے، واللہ عالم۔ بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن صناعیوں اور کاریگریوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار، تم پر پھینکے جائیں گے شعلے بھڑکتے ہوئے آگ کے، ونحاس، اور دھواں ملا ہوا، وہ آگ جس میں کہ دھواں ملا ہوا ہو، فلا تنتصران، پھر تم بدلہ نہیں لے سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فإذا انشقت السماء، جب آسمان پھٹ جائے گا، فكانت وردة كالدهان، تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ جب تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو تلچھٹ رہ جاتی گلابی رنگ کی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان، تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں، نہ انسانوں سے نہ جنوں سے۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا، حساب کتاب بھی ہوگا، لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، چنانچہ کئی جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے، میدان قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے، کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی۔ اس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی سکولز کے اندر، ہر سال جب ڈکلیئر کرتے ہیں امتحان، سالانہ امتحان کا نتیجہ، تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالب علم سننے کے لیے، تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ یہ فیل ہونے، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے لکھ کر کے آئے تھے ہم، اور بعض کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں، انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا، بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائیں گے۔
تو فیومئذ لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، اس دن پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی، نہ جن سے نہ انس سے، ان کے گناہ کے بارے میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے، چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے، انہیں تو معلوم ہوگا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے، یعنی ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ ادھر سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور ادھر سے اس کی ٹانگیں پکڑ کر ٹاس کرے گا اسے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، جب پھینکا جائے گا اسے جہنم، یہ ہے وہ جہنم کہ جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ کہ جو جھٹلانے والے تھے۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون، جسے مجرم گناہگار جھٹلاتے رہے۔ یطوفون بینها وبین حمیم آن، اب وہ چکر لگاتے رہیں گے، اس آگ سے نکلیں گے، پانی پینا چاہیں گے تو وہ پانی کھولتا ہوگا، حمیم آن، کھولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب یہ تو اہل جہنم کا انجام ہے جو یہاں بیان ہو گیا۔ یہاں جنتیوں کے انجام سے پہلے ان کا بیان ہے، سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا بیان آئے گا اور پھر اہل جہنم کا بیان آئے گا، ترتیب عکسی۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، لرزا و ترسا رہا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ یہ دو جنتیں کیوں کہی گئی؟ اس کے لیے جو توجیہ میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اطمینان ہے، انشراح ہے کہ جنتیں جو جنوں کے لیے ہوں گی وہ علیحدہ جنت ہے، انسانوں کے لیے علیحدہ ہے۔ ظاہر بات ہے دونوں کے احساسات جدا ہیں، دونوں کے ذوق جدا ہیں، دونوں کے مذاق جدا ہیں، لہذا ایک جنت ہے کہ جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت ہے کہ جو جنات کے لیے ہے۔ ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لیے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لیے جو ہو سکتی ہیں مسرت اور سرور آمیز، وہ ایک طرح کی نہیں ہو سکتی، ان کے تقاضے مختلف ہوں گے۔ تو لمن خاف، جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں فراہم کر دی اللہ نے، وہی تسلیہ کا صیغہ ہے کیونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل۔ یہ جو جنتان ہوں گی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اس کے بعد دو اور جنتیں ہوں گی، تو جنتیوں کے دو درجے ہیں، ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے، تو چار ہو گئے۔ کمتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، اور برتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، تو دو اور دو چار۔ تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں کا ذکر ہے۔ پہلے یہ کمتر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی،